الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اصل میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے امت کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ سے ایک ہونے کا انہیں یقین دلایا، تو عام طور پر امتیوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ واضح دلائل اور صریح دلائل اور معجزات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی وہ ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اپنی طرف سے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یا جو دلیل ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ دلیل ہمارے سامنے پیش کرو، پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ انہی میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ کو ہم سے براہ راست بات کرنا چاہیے۔ اور یا کہتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے آپ پر جب آپ کوئی نشانی ہمارے کہنے کے مطابق کوئی یعنی دلیل جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آپ پیش کریں، یعنی جس چیز کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، تب ہم جا کر آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ تو مشرکین مکہ میں سے بھی بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں ایک بات یہ بھی کہتے تھے وہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم پر وحی اترتی ہے، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو نا کہ تم پر اللہ کی وحی اترتی ہے، تم بھی ہماری طرح تو ایک انسان ہو، اگر یہ وحی تم پر اتر سکتی ہے کہ اللہ تم سے باتیں کر سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم تو دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے عزت جاہ و منزلت کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر ہیں، تو پھر اللہ کے لیے ہم سے بات کرنے میں آخر کیا چیز مانے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ چلیے اگر مان لیتے ہیں، یعنی اگر اللہ ہم سے بات نہیں کر سکتا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی نشانی یا معجزہ لے کر آؤ جسے دیکھنے کے بعد مانے بغیر کوئی چارہ نہ رہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کی جو سرزمین ہے نا، یہ مکہ کی سرزمین جو پہاڑوں سے یعنی چاروں طرف پہاڑ ہیں، بالکل پہاڑوں سے اٹی ہے، اسے میدانی علاقے میں تبدیل کر دو، پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میدان میں جو ہے باغ، ایسے باغ لگا دو جو لہلہاتے ہوں، یعنی لہلہاتے باغ اس میدان کو بنا دو، اللہ سے مطالبہ کر کے۔ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ پہاڑ جو احد پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو، یا مکہ کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں جتنے سب کو سونے کا بنا دو۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ جب لوگوں کو اللہ کا قرآن تم سنانے کے لیے نکلو تو ایک فرشتہ بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ہٹو بچوں کی، جیسے بڑے لوگ آتے ہیں تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں،
تو فرشتہ ہٹو بچو کی ایک صدائیں لگاتا ہوا تمہارا راستہ صاف کرے۔ تو قرآن کریم ان کی ایسی ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے اہل کتاب کے آبا و اجداد بھی کرتے رہے، یعنی پہلے انبیاء جو گزر چکے ہیں بنی اسرائیل میں، ان انبیاء کے ماننے والے بھی اسی طریقے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی اللہ کو دیکھنے اور کبھی اس سے باتیں کرنے کا مطالبہ کیا اور کبھی طرح طرح کی نشانیاں مانگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شرک اور اللہ کے دین کی نافرمانی، یہ کہہ لیجیے کہ انسانی دل و دماغ اور قلبی احساسات کو اس حد تک مفلوج کر دیتی ہے کہ وہ اہل علم ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی بے سروپا باتیں کرنے لگے۔ ان کے دل ایک طرح کے احساسات کی زمین بن جاتے ہیں، ان کے مطالبات ایک طرح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ شک اور ارتیاب کے مریض اور بے یقینی کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی مزید معجزات کے طالب ہوتے ہیں، انہیں جتنا بھی معجزے دکھائے جائیں وہ ان کے لیے بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ایک معجزہ طلب کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے معجزات اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، قرآن کھول کر دیکھیے اور خود نبی کی زندگی کو دیکھیے، لیکن ان کی طرف سے آئے دن نئے نئے مطالبات کا سبب یہ نہیں کہ انہیں نشانیاں دکھائی نہیں گئیں، بلکہ اس کی اصل یہ وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ لوگ یقین اور ایمان سے خالی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے جو ہے یہ نشانیاں واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، تو ان کے دل جو ہے یقین سے خالی ہیں، یہ معجزات دیکھتے ہیں لیکن ان کا نفس انہیں مزید دیکھنے کے لیے اکساتا ہے، اور بڑے سے بڑے معجزے کی بھی کوئی نہ کوئی یہ لوگ تعویل کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ نبی جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے تو کہتے تھے کہ جادوگر ہے، یہ لگتا ہے جادو ہے کوئی، یعنی اپنے دل کو وہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی مطمئن کر لیتے تھے کہ نہیں یہ جادو ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر جن باتوں کی دعوت دیتا ہے ان کی صداقت اور حقانیت کے لیے تو زمین اور آسمان کا گوشہ گوشہ گواہی دیتا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس کے چاروں طرف دیکھ لے کہ اللہ کی کبریائی، اس کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور خود انسان کی بے بسی اور ہدایت کے احتیاج کے دلائل اور نشانات ہر چہار طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اپنی ذات بجائے خود ایک معجزہ ہے، یعنی پیغمبر جس قوم کی طرف آتا ہے وہ اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ تمام دنیا کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن سب سے پہلے آپ نے جن لوگوں کو دعوت دی آپ انہی میں سے ایک فرد یعنی قریشی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ماحول میں پرورش پائی، انہی کی زبان آپ بولتے تھے، آپ کی معلومات کے وسائل وہی تھے جو ان کے لیے تھے، یعنی جو ان کفار مکہ کے تھے وہی معلومات کے وسائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ کے کردار کی تعمیر میں وہی عوامل اپنا کردار ادا کر رہے تھے جس سے مکہ کا ایک فرد بھی جو اس کو جانتا تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان جیسے نہیں تھے، آپ اپنی سیرت اور کردار میں بالکل ان سے الگ تھے۔ پتھروں کے اس ڈھیر میں یہ کہہ لیجئے کہ آپ بالکل ہیرے کے مانند تھے، ہیرے کے مانند چمک رہے تھے۔ 40 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ 40 سالہ زندگی میں بھی کسی نے آپ پر کوئی عیب یا کمزوری نہیں دیکھی، جبکہ مکہ کا ماحول اپنے اندر برائیوں اور جرائم کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا، اور لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ الصادق اور امین کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا۔ بے حیائی کے اس ماحول میں آپ کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر بھی حیادار تھے۔ مکہ کے باقی نوجوانوں کی طرح آپ نے کسی کے سامنے بھی یعنی شاگردی کے لیے اپنے زانوں کو نہیں بچھایا، لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کی زبان سے علم کے بالکل سوتے پھوٹنے لگے، کہہ لیجئے آپ ایک ایسی کتاب پڑھ کر سنانے لگے جس کی زبان کا یعنی جس کی زبان یا کہہ لیجئے کہ جس کا لب و لہجہ دل کو بالکل چھو جاتا ہے۔
جس کی معلومات کی گہرائی، جس کے بیان کردہ نظام فکر کا اعتدال، اور جس کتاب کے اخبار کی صداقت اور جس کے فیصلوں اور حاکمیت کی قطعیت غرض کی اس کتاب میں پھیلا ہوا ایک جہان ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا دبستان فکر و حکمت اور ایک ایسا قانون عدل و احسان ہے کہ جس کی نظیر لانے کے لیے سوچنا بھی انسانی فکر سے ماورا ہے۔ یہ ویسی کتاب ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امی نبی پہلے دن جن کامیابیوں کی خبر دے رہا تھا، ہر آنے والا دن اس کی تعبیر بن کر آ رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس نے دعوت اللہ کا آغاز کیا تھا تو سرزمین مکہ جہنم کی طرح بالکل دہک اٹھی تھی، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، یعنی دنیا سے رخت سفر باندھ رہا تھا، تو پورا جزیرہ عرب، یہ کہہ لیجئے کہ جنت بدامہ بن چکا تھا، یعنی جنت کا سما ہو گیا تھا پورے عرب کے اندر، جزیرہ عرب میں۔ وہ گردنیں جو بتوں کے سوا کہیں نہیں جھکتی تھی، وہ اللہ کے سامنے ایسی جھکی کہ ہر آستانہ انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ یہ حیرت انگیز انقلاب اور اس کے داستان کا ایک ایک ورق کیا اپنے اندر نشانات اور معجزات نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے دل اور نگاہ کی پاکیزگی اور یقین و ایمان کی دولت چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، یعنی ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ تو ایمان اور یقین کی دولت جس کو حاصل ہوتی ہے، پھر وہ دلیل اور معجزات کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ نبی کی نبوت پر ایمان لے آتا ہے، اور جو قرآن نے کہا، جو اللہ نے کہا، اس کو مان لیتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم کو اپنا سچا بندہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ ہمارے جو قلوب ہیں، ہمارے قلوب میں یقین کی دولت ایسی بھر دے اور ایسی دولت عطا فرما، اور اپنی رضا کے تمام مقام یعنی جنت میں ہمارا ٹھکانہ اور غصہ اور غضب کے مقام جہنم سے ہم سب کو بچنا نصیب فرما، اور یقین کی کیفیت ہمارے دل کو عطا فرما، اور ایمان پر ثابت قدمی ہمارے دلوں کو اور ہمارے قدموں کو، یعنی مضبوط ہم ایمان پر ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیریے جب آپ نے ہمارے دل کو ہدایت دے دی ہے، تو ہمارے دل کو بھی ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔